جھگڑے کا حل، فکر انگیز انشے، شارق علی۔ اگر آپ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہیں جسے اختلاف رائے، تنازعہ یا عام الفاظ میں جھگڑا کہا جا سکتا ہے، تو اس کا انجام دو صورتوں میں ممکن ہے۔ مثبت نتیجہ تو یہ ہوگا کہ مناسب اور منصفانہ حل کے بعد مقابل سے آپ کا تعلق مزید مستحکم ہو جائے، لیکن منفی نتیجے کی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس تعلق سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا کسی نہ کسی صورت اس باہمی تعلق کو نقصان پہنچے۔ اگر مقابل آپ کے لیے جذباتی یا سماجی طور پر اہم ہے تو یقیناً آپ چاہیں گے کہ نتیجہ مثبت نکلے، اور ایسا ہونے میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کا رویہ۔ میری پیش کردہ یہ چند تجاویز ہو سکتا ہے کسی اختلاف رائے یا جھگڑے کی صورت میں آپ کے لیے مثبت نتائج پیدا کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسی صورتحال میں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں فوری طور پر وہیں رک جائیے۔ اسے انگریزی میں کہیں گے گیٹ گراؤنڈڈ۔ مراد یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ایک لمحے کو رک کر سوچئے اور اضطراری طور پر فوری رد عمل سے گریز کیجئے۔ بعض لوگوں کے لیے گہری سانس لینا مددگار ہوتا ہے۔ تحمل کے اس لمحے میں ہو سکتا ہے آپ یہ جان سکیں کہ آپ کا یہ غصہ شاید تھکاوٹ، بھوک یا نیند کی کمی کی وجہ سے ہے، اور اب یہ بڑھ کر جذباتی تناؤ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ کسی اضطراری حرکت سے رکنے کے بعد ذہنی طور پر ذرا فاصلے سے اس صورتحال کا دوبارہ مشاہدہ کریں، یعنی ذہنی ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر فضا میں بلند ہو جائیں اور فضا سے اس زمینی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں۔ سب سے پہلے تو مقابل کی طرف دیکھیں کہ وہ شخص جذباتی یا سماجی طور پر آپ کے لیے کتنا اہم ہے۔ پھر جھگڑے کو غیر جانبدار ذہنی کیفیت سے سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اس صورتحال کو فریق بن کر نہیں بلکہ ایمپائر بن کر دیکھیں۔ مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے غصے کا مخاطب غلط شخص ہے؟ ہو سکتا ہے وہ صرف پیغام رسانی کر رہا ہو اور آپ کے غصے کا درست حقدار نہ ہو۔ کشیدہ صورتحال میں زبان اور بدن دونوں بولیاں اہم ہوتی ہیں۔ منہ سے نکلے الفاظ کے ساتھ آپ کے چہرے کے تاثرات، ہاتھوں کی جنبش، غرض یہ کہ بدن کے ذریعے سے جتنے بھی پیغامات مخاطب تک پہنچتے ہیں وہ اپنا منفی یا مثبت اثر رکھتے ہیں۔ کشیدہ صورتحال میں آپ کا رویہ، یعنی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اس تنازع کا آخری نتیجہ مرتب کرے گا۔ یاد رکھیے، کسی بھی قسم کی گالم گلوچ، ہاتھا پائی نہ صرف یہ کہ ناقابل قبول ہے بلکہ کرنے والے کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے۔ سامنے والے کی کردار کشی، سخت الفاظ میں تنقید یا حقارت آمیز رویہ بالکل اختیار نہ کریں۔ اس کے بجائے اگر آپ مخالف کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ اس کا نقطۂ نظر سمجھتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا نقطۂ نظر سمجھنے کے لیے آمادہ ہوگا، اور یہ سمجھنا سمجھانا ہی تنازع کے حل کی طرف جاتا ہوا کامیاب راستہ ہے۔ اگر آپ طیش میں کی گئی باتوں کی ذمہ داری کھلے دل سے قبول کر لیں تو اس بات کا امکان ہے کہ سامنے والا بھی ایسا ہی کرے۔ پھر آپ ایک بہتر فضا میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکتے ہیں۔ اپنے منفی جذبات کا اظہار بھی اگر مہذب اور سیدھے سادے انداز میں کیا جائے تو وہ کسی طنز یا ایسی حرکات جن سے غصے کا اظہار ہوتا ہو، مثلاً دروازے کو زور سے بند کرنا، سے کہیں بہتر ہے۔
یاد رکھیے آپ دوسروں پر قابو نہیں پا سکتے. آپ کے لیے واحد راستہ اور بہتر بات یہ ہے کہ آپ خود پر قابو پائیں اور پھر اپنے نقطۂ نظر پر سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے دلیل دیں اور مقابل کا نقطۂ نظر سن کر گنجائش فراہم کرنے کے لیے تیار رہیں. کسی جھگڑے کا حل یقیناً اہم ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مقابل ایک دوسرے کو سچے دل سے معاف کر سکیں. نیلسن منڈیلا نے ایک دفعہ بہت اچھی بات کہی تھی، اپنے دل میں بغض رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم زہر کھائیں اور یہ امید رکھیں کہ ہمارا دشمن موت سے ہمکنار ہوگا. اکثر صورتحال میں مسئلہ اہم نہیں ہوتا، بلکہ دو مقابل افراد کے درمیان رشتہ اہم ہوتا ہے، اور اس کے برقرار رہنے پر دونوں کی خوشیوں کا دار و مدار ہوتا ہے. اسی لیے صرف مسئلے پر مرکوز رہنے کے بجائے دور رس نتائج پر اپنی نظریں جمائی رکھنی چاہیے. شاید یہ آپ کا تجربہ بھی ہو کہ بعض اوقات کمپیوٹر درست کام نہ کرے تو اسے ری سٹارٹ کرنے سے چھوٹے چھوٹے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح گھریلو تنازع کی صورت میں کچھ دیر کے لیے الگ الگ ہو جانا اور مناسب ذہنی کیفیت بحال ہونے تک کسی مسئلے کے حل پر گفتگو کو ملتوی کر دینا بہت سے مسائل سے بچا سکتا ہے. طیش کی کیفیت سے باہر آ جانے کے بعد رابطے کی کوشش میں پہل کرنا انتہائی سمجھداری کی بات ہے. ممکن ہے میری یہ چند تجاویز آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں. اب آپ سے اجازت. اپنی خوشیوں سے جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. ویلیو ورسٹی، شارق علی.